الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک گھڑی اور عظیم الشان رات، اللہ کی شان ہے کہ 7 دنوں میں سب سے بڑی رات جمعرات کی رات ہوتی ہے، جسے ہم شب جمعہ بھی کہتے ہیں۔ 7 دنوں میں سب سے زیادہ عبادت شب جمعہ کی رات کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور پھر رمضان کی سب سے بڑی بات شب قدر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21، 23، 25 اور آج ماشاءاللہ یہ 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں یہاں اکٹھا فرمایا ہے۔ اتنا تو ہم اپنے اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس بڑی رات سے وہی شخص محروم رہتا ہے جو حقیقی محروم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب اچھے کرنے ہیں، قسمت اچھی کرنی ہے، ہمیں محروموں میں شامل نہیں فرمانا، تبھی اللہ کی رحمت نے کھینچ کر ہمیں اپنے گھر میں بلا لیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، یہ اتنی عظیم راتیں ہیں کہ لا یحرم خیرہا الا محروم۔ ان راتوں کے خیر سے تو وہی آدمی محروم رہتا ہے جو واقعی حقیقی محروم ہے۔ فإن شقی من حرم فیہ رحمت اللہ عز وجل۔ اللہ کے حبیب فرمایا کرتے تھے، کوئی بدبخت ہی ہو سکتا ہے اور بد نصیب ہی ہو سکتا ہے جو ان راتوں کی بخشش اور رحمتوں کے فیصلے سے بھی محروم ہو جائے۔ کتنے ہیں جن کے لیے یہ رات اور زندگی کی دیگر راتیں برابر ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جن کے لیے یہ دن اور زندگی کے دیگر دن برابر ہیں؟ ان کے دل ان راتوں کی عظمت سے، قدر و قیمت سے خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رات کی عظمت، اہمیت اور پھر اس میں اپنی بندگی کے لیے اپنے در پہ بلایا ہے۔ یہ اس اللہ کا بڑا احسان ہے، اس اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ ہمارے دلوں میں اس سعادت پہ اللہ کے شکر کے لیے الفاظ، دل کی کیفیت شکر والی ہو،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دولت نصیب فرمائی ہے، جس کی مزاج میں، طبیعت میں ذرہ برابر بھی نیکی ہے، اللہ کی رحمت اسے کھینچ کر ان گھڑیوں میں اپنے سامنے اللہ تعالیٰ اسے کھڑا کر لیتا ہے۔ جن طبیعتوں میں ذرہ برابر بھی نیکی ہے، اس کا دل مردہ نہیں ہوا، اس کا دل زنگ آلود نہیں ہوا، اس کا دل سخت نہیں ہوا، ذرہ برابر بھی اس کے اندر نیکی کا احساس، نیکی کی طرف رغبت ہے، تو اللہ کی رحمت کا شامیانہ لگا ہوا ہے، وہ کھینچ کر ایسے شخص کو اللہ کی طرف، اللہ کی رحمت کھینچ لاتی ہے۔ ورنہ ان راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، غفلت بھی ہے، دوری بھی ہے، محرومی بھی ہے، ڈر لگتا ہے کہیں دل اتنا ہی مردہ نہ ہو گیا ہو کہ ایسی مبارک رحمتوں کی اس برسات میں اسے پھر بھی احساس نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ان گھڑیوں میں اللہ ہمیں وہ عطا فرما دے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ بڑی راتیں ہیں، رمضان کے یہ آخری رات، آخری دن گزر رہے ہیں۔ پورے رمضان اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ ہم تھوڑا سا اللہ کی باتیں سن لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں ایک مسلمان ہوتا کیسے ہے؟ ہم اللہ کے کلام سے اللہ کی باتیں سن لیتے ہیں کہ ایک مسلمان ہوتا کیسے ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہمارے اندر خامیاں کہاں کہاں ہیں، کمزوریاں کہاں کہاں ہیں۔ اس لیے کہ ان راتوں میں تو ہم نے اپنے وہی خامی تو پوری کرنی ہے، اسی کمزوری کا تو ازالہ کرنا ہے، اسی کمی پر تو اللہ کے سامنے رونا ہے۔ یہی تو ان راتوں کے لیے اللہ نے گھڑیاں دی ہیں، یہ راتیں۔ تو ہم ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک مسلمان ہوتا کیسا ہے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایمان والے، ان کا تعلق اللہ کے گھر سے ہوتا ہے۔ ایمان والے کا تعلق اللہ کے گھر سے ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی دنیا کی حیثیت اس کی بڑھ جائے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے ایمان کی سچائی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر سے تعلق رکھتا ہو۔ اس کائنات میں اللہ کے بعد جو سب سے بڑی ہستی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے گھر میں نظر آتی ہے۔ اس امت کے سب سے بڑے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ہمیں ان کی پوری زندگی اللہ کے گھر میں نظر آتے ہیں۔ اللہ کا ہر ولی، اللہ کا ہر نیک بندہ، ایک سچا مسلمان، اللہ کی زبانی ہم بتا رہے ہیں آپ کو، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ مسجدوں کا ہوتا ہے، ایمان والا اور مسجد یہ لازم ملزوم ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتا ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ نماز بڑھیا، زکوٰۃ بڑھیا، اس لیے کہ ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے کافر نماز نہیں پڑھتا، مشرک زکوٰۃ نہیں دیتا۔ ایمان والوں کی خوبیاں تلاش کرو گے قرآن میں تو وہاں اس کی خوبیوں میں نماز نظر آئے گی، زکوٰۃ نظر آئے گی، زکوٰۃ نظر آئے گی۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کی عظمت کے تذکرے آ جائیں تو ان کے دل ڈر جائیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، قرآن کی آیات اس کا ایمان بڑھا دیں۔ قرآن کا سننا اس کے ایمان میں اضافہ کر دیں۔ جیسے طاقتور دوائی کھاتا ہے تو آدمی کی طاقت بڑھ جاتی ہے، طاقت کی دوائی کھاتا ہے آدمی کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ مسلمان قرآن کی تلاوت سے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ایمانی خوبی ہے، سبحان اللہ، کسی سچے مومن کو یہ نصیب ہو جائے وہ زندگی کی کسی گھاٹی میں مایوس نہیں ہوتا، وہ زندگی کی کسی مشکل میں اپنے آپ کو بے سہارا نہیں سمجھتا، وہ زندگی کی بڑی سی بڑی آزمائش میں باہمت اور با حوصلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا اللہ پہ بھروسہ ہے اور اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ تو سچا ایمان والا اللہ کا خوف رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت سے اس کا ایمان بڑھیا ہوتا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے۔ پھر وہی بات، نماز کا اہتمام، زکوٰۃ کا دینا، اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے ایمان والے ہیں۔ قرآن میں مختلف جگہوں پہ مسلمانوں کی تصاویر ہیں، مسلمانوں کے خد و خال ہیں، مسلمانوں کی زندگی ہے۔ قد افلح المؤمنون، مسلمان ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ نشانی کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ان کی نمازیں بڑھیا ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ فضولیات سے بچتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، یہ باحیا ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ پاک دامن ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی سچے فرمایا کرتے تھے ایمان اور حیا یہ دونوں ساتھ رہتے ہیں۔ الحیاء والایمان قرناء، الحیاء والایمان قرناء جمیعا اذا رفع احدهما رفع الاخر، حیا اور ایمان دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ جس معاشرے اور سوسائٹی میں ایمان ہوتا ہے وہاں شرم و حیا بھی ہوتا ہے، جس گھرانے میں شرم و حیا ہوتا ہے وہاں ایمان بھی ہوتا ہے، جس زندگی میں حیا کا جوہر ہوتا ہے وہاں ایمان کی دولت بھی ہوتی ہے، اور جہاں سے ایمان چلا جاتا ہے وہاں سے حیا چلا جاتا ہے، اور جہاں سے حیا چلا جاتا ہے وہاں سے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ الحیاء والایمان قرناء جمیعا، یہ دونوں ساتھ چلتے ہیں، ایک جاتا ہے دوسرا نہیں رہتا، ایک آتا ہے دوسرا بھی رہتا ہے۔ تو ایمان والوں کی خوبیاں والذین هم لفروجہم حافظون والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ ایمان والوں کی خوبیاں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، مسلمان امانت دار ہوتا ہے، مسلمان امانت دار ہوتا ہے، مسلمان سچا ہوتا ہے، مسلمان دیانتدار ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے وہ ایمان بھی کیسا ایمان ہے جس میں دیانت نہ ہو، وہ مسلمان بھی کیسا مسلمان ہے جس میں سچائی نہ ہو، وہ بھی کوئی مسلمان ہے جو اپنے عہد کو پورا نہ کرتا ہو، جو اپنے عہد کو نہ پورا کرتا ہو۔ میرے عزیزو، میں اس لیے بتا رہا ہوں اللہ کی باتیں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ نبی نے ہاتھی کا سراپا معلوم کرنا چاہے کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے، ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ نبی نے جو تھے ہاتھی کبھی دیکھا نہیں، بینائی جو نہیں تھی، تو ہاتھی کا سراپا معلوم کرنے کے لیے باہر نکلے، تو ایک نے ہاتھی کے کان پہ ہاتھ رکھا، اس نے سمجھا سارا ہاتھی یہی ہے۔ دوسرے نے اس کے سونڈ پہ ہاتھ رکھا،
اس نے سمجھا سراپا ہاتھی یہی ہے. تیسرے نے اس کے دم پہ ہاتھ رکھا, اس کا خیال تھا سارا ہاتھی یہی ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا ہاتھی کیسا تھا؟ ایک نے کہا پتے کی طرح تھا, دوسرے نے کہا ربڑ کی طرح تھا, تیسرے نے کہا ایک لمبی سی چیز تھی. وہ نبینے تھے, جس کا جو ہاتھ میں آیا سمجھ بیٹھا ہاتھی یہی ہے. ہاں میرے عزیزو, سالہ سال ہو گئے ہیں, کچھ مسلمان بھی اسلام کے ساتھ ایسے ہی کر رہے ہیں. جس کے ہاتھ میں جتنا آیا اپنے خیال میں سمجھ بیٹھا کہ مسلمانی اسی کا نام ہے, اسلام اسی کا نام ہے, ایمان اسی کا نام ہے. جس کے ہاتھ میں جتنا آیا, صرف عید کی نماز آئی اسی نے اسی کو اسلام سمجھا, کسی کے ہاتھ میں جمعہ آیا اس نے اسی کو مسلمانی سمجھ لیا, کسی کی نظر میں داڑھی ٹوپی آئی اسی نے اسی کو اسلام سمجھ لیا, کسی کی نظر میں صرف عبادت آئی اس نے سمجھا اسلام اسی کا نام ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں, قرآن بتا رہا ہے کہ اسلام کے یہ احکامات ہیں. اسلام ایک پوری زندگی ہے جو آپ کی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے. وہ آپ کی زندگی کی مشکلات حل کرنے کے لیے آئی ہے. یہ وہ دستوری زندگی ہے جو آپ کو دنیا آخرت میں کامیابی دلانے کے لیے اللہ نے دیا ہے. دستور جو آپ کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے آیا ہے, جو آپ کو پریشانیوں سے نکالنے کے لیے آیا ہے, جو آپ کو عزت دینے کے لیے آیا ہے. لیکن اگر آج ہمیں مسلمانوں میں رسوائی نظر آ رہی ہے, اگر ہم آج دنیا میں مسلمانوں کو ذلیل دیکھتے ہیں, آج ہم دنیا میں مسلمانوں کی پستی دیکھتے ہیں, آج دنیا میں ہم مسلمانوں کو ناکامی دیکھتے ہیں, تو ہمیں بھول ہوتی ہے کہ مسلمان پست ہیں, مسلمان شکست خوردہ ہیں, مسلمان ناکام ہیں. نہ میرے عزیزو, یہ وہ مسلمان ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا سیأتی علی الناس زمان, سیأتی علی الناس زمان, ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن کے نقوش رہ جائیں گے لیکن قرآن کی زندگی مسلمانوں کے گھروں میں نہیں ہوگی, قرآن کی زندگی مسلمانوں کے تعلیمی اداروں میں نہیں ہوگی, قرآن کی زندگی مسلمانوں کے بازاروں میں نہیں ہوگی, قرآن کی زندگی مسلمانوں کی تاجروں کی زندگی میں نہیں ہوگی. قرآن کے الفاظ نقوش تو ہر گھر میں ہوں گے لیکن وہ زندگی کہیں نہیں ہوگی. اور اللہ کے نبی فرمانے لگے اسلام کا نام تو رہ جائے گا لیکن اسلام نہیں ہوگا. تو آج دنیا میں جو رسوائی ہے وہ ایسے مسلمانوں کی ہے, آج جو پستی ہے وہ ایسی مسلمانوں کی ہے جن کی زندگیوں میں مردم شماری کے لحاظ سے تو اسلام ہے لیکن اسلام کی روح سے میری زندگی خالی ہے, اسلام کی حقیقت سے میرا معاشرہ خالی ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ جو اسلام کی برکتیں, رحمتیں, عزتیں, کامیابی, مدد اور نصرت, وہ تو حقیقی اسلام سے ہے نا, وہ تو حقیقی ایمان سے ہے. تو ایمان کی تصاویر اللہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمان ہوتے کیسے ہیں, جو سچے ہوتے ہیں, جو دیانتدار ہوتے ہیں, جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں. ایک تصویر اور ہے, الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کچھ اور مسلمان ہیں, یہ بھی مسلمان ہیں, ہر حال میں خرچ کرتے ہیں, غصے کو پی لیتے ہیں, غصے کو دبا لیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں, احسان کرتے ہیں, غلطی ہو جائے دیر نہیں کرتے, فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں, غصے کو پی لیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں, احسان کرتے ہیں, غلطی ہو فوراً معاف کر دیتے ہیں, فوراً اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. یہ بھی مسلمان ہے, یہ بھی مسلمانوں کی ایک تصویر ہے میرے عزیزوں. مسلمان باپ کیسے ہوتا ہے, مسلمان والد کیسے ہوتے ہیں, اس کی بھی تصویر ہے. مسلمان والد کیسا ہوتا ہے اس کا بھی نقشہ ہے. یا بنیا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. باپ بیٹے سے کہہ رہا بیٹے شرک نہ کرنا, بہت بڑا ظلم ہے. یہ مسلمان باپ ہوتا ہے, یہ مسلمان باپ ہوتا ہے. یا بنیا
انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ اے بیٹے تو کہیں بھی ہو، خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، سمندر کی تہ میں ہو، پہاڑ کی اوٹ میں ہو، فضاؤں میں ہو، محتاط رہنا، کہیں بھی ہو اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یا بنی، یہ باپ ہے، یہ باپ ہے، یہ مسلمان باپ ہے، یہ ہے باپ جو اپنی اولاد کا حق ادا کر رہا ہے، جو اپنی اولاد کی خیر خواہی کر رہا ہے، جسے نعمت اولاد کی قدر ہے، جسے نعمت اولاد کی قدر ہے، جو اپنی اولاد کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنانا چاہتا ہے۔ بلکہ سچ ہے یہ وہ باپ ہے جو دور اندیش ہے، یہ وہ باپ ہے جو عقل مند ہے، یہ وہ باپ ہے جو اپنی اولاد کا سچا خیر خواہ ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنی، اے بیٹے اقم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرنا، وأمر بالمعروف، نیکیوں کو پھیلانا، ونہی عن المنکر، برائیوں کو روکنا، واصبر علی ما اصابک، تکلیف آئے تو صبر کرنا، ولا تصائر خدک للناس، تکبر نہ کرنا، اکڑ کے نہ چلنا، اپنی آواز میں پستی لے کے آنا، اپنی چال میں عاجزی لے کے آنا، اس لیے کہ اللہ کو تکبر کے بول پسند نہیں، چیخنا چلانا پسند نہیں۔ یہ باپ ہے، اپنے بیٹے کی عقیدے کی بھی فکر ہے، عمل کی بھی فکر ہے، اس کے اخلاق کی بھی فکر ہے۔ بیٹا بھی ہے، قرآن میں بیٹے کا بھی ذکر ہے، قرآن میں بیٹے ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی۔ یہ بیٹا ہے اور کہتا ہے اے اللہ آپ نے مجھ پر بھی اور میرے والد پر بھی بڑے انعام کیے ہیں، اے اللہ آپ نے مجھ پر بھی اور میرے والد پر بھی بڑے انعام کیے ہیں، آپ مجھے بھی شکر گزار بنائیے، میرے والد کو بھی شکر گزار بنائیے، مجھے بھی شکر گزار بنائیے، میرے والد کو بھی شکر گزار بنائیے، اور ہم سے وہ کرائیے جس سے آپ راضی ہو جائیں، ہم سے وہ کرائیے جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ بیٹا کہتا ہے اے اللہ جو میری اولاد ہو اللہ اسی بھی نیک بنا دے، اے اللہ جو میری اولاد ہو اسی بھی نیک بنا دے۔ تو قرآن مجید میں باپ کا بھی ذکر ہے، بیٹے کا بھی ذکر ہے، عمومی طور پہ مسلمانوں کا بھی ذکر ہے۔ تو میرے عزیزو، ان سارے نقشوں میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث تھے، بڑے فقیہ، ایک دن قرآن کھولا اور قرآن کی یہ آیت پڑھی لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم، اس میں تمہارا بھی ذکر ہے، تم باپ ہو، تم بیٹے ہو، تم بھائی ہو، تم تاجر ہو، تم کاشتکار ہو، تم کون ہو، قرآن میں تمہارا بھی ذکر ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم، اس میں تمہارا بھی ذکر ہے۔ احنف بن قیس قرآن کے اوراق کو پلٹنے لگے اور قرآن کے آئینے میں اپنی تصویر تلاش کرنے لگے، قرآن کے اوراق پلٹ رہے ہیں، قرآن کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھ رہے ہیں، اپنی زندگی دیکھ رہے ہیں، کرتے کرتے کچھ لوگ نظر آتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناهم ينفقون۔ کچھ لوگ ہیں جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، کبائر سے بچتے ہیں، غصہ آتا ہے اسے قابو کر لیتے ہیں، اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر خم تسلیم کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے معاملات اہل مشورے سے مشورہ کر کے طے کرتے ہیں، کوئی زیادتی کرتا ہے صبر کرتے ہیں، ورنہ اتنا ہی بدلہ دیتے ہیں جتنا زیادتی ہوئی، لیکن درگزر کر دینا
بڑے ہمت والوں کا کام ہے۔ احنف بن قیس نے جب یہ تصویر دیکھی تو اپنی زندگی اس سے میل نہیں کھاتی، شرمندہ ہوئے، نظریں جھکائیں کہ اللہ تصویر تو سچی ہے، زمین پہ تیرے ایسے بندے بھی گزرے ہیں، آسمان نے تیرے ایسے نیک لوگ بھی دیکھے ہیں، لیکن میری زندگی اس سے میل نہیں کھاتی۔ کچھ لوگ اور نظر آئے، عباد الرحمن، اللہ کے بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا، جن کی چال میں عاجزی ہے، جن کی چال میں عاجزی ہے، جن کی چال میں عاجزی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کوئی جاہل آدمی ان سے الجھتا ہے، سلام کہہ کر اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ان کی راتیں سجدے میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں۔ اتنی ڈھیر ساری عبادت پہ بھی اندر کا خوف نہیں ختم ہوتا، بلکہ کہتے ہیں اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچائیے، وہ بڑا سخت ہے، بڑا رسوا کن ہے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، شرک نہیں کرتے، ولا یقتلون، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، زنا نہیں کرتے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس ولا یزنون والذین لا یشهدون الزور، گناہوں کی مجالس میں شریک نہیں ہوتے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے فکر مند رہتے ہیں کہ وہ بھی نیک بن جائیں، فکر مند رہتے ہیں۔ احنف بن قیس نے ان کا جب تذکرہ پڑھا، تصویر تو سچی ہے، اس آئینے کی تصویر تو سچی ہے، لیکن اپنی زندگی جب ملاتے ہیں تو میل نہیں کھاتی، اور آنکھ بدل رہے تھے۔ کچھ بالکل مختلف قسم کے لوگ نظر آئے، ایک دوسرے نقشے کے لوگ نظر آئے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ کا تذکرہ آتا ہے تو اچھا نہیں لگتا، اور جب غیر کی باتیں آتی ہیں تو بڑی بشاشت ہوتی طبیعت میں۔ احنف بن قیس نے جب یہ تذکرہ سنا، اے اللہ یہ تصویر بھی سچی ہے، لیکن ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اوراق بدلے، کچھ لوگ اور نظر آئے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ کہنے لگے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ لم نکن من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ضرورت مندوں کی ضرورت نہیں پوری کرتے تھے، اور بے دین لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر دین والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ہمیں تو مرنے کی زندگی پہ یقین ہی نہیں تھا، ہمیں تو اس زندگی پہ ایمان ہی نہیں تھا۔ تو میرے عزیزو، احنف بن قیس نے جب یہ تصویر دیکھی، پھر عرض کیا اے اللہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا ان سے دور سے بھی تعلق نہیں۔ قرآن کی ایک آیت پہ نظر گزری، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا، کچھ لوگ اور بھی ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچے تو فرمانے لگا اے اللہ اس آیت میں، اس میں جو آئینہ دکھایا ہے، میری زندگی کی تصویر اس میں موجود ہے۔ نیکیاں بھی ہو جاتی ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اعترافوا بذنوبہم، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ اے اللہ میں اس میں موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے عسى اللہ ان یتوب علیہم، اگر تو توبہ اور ندامت لے کے آئے گا، میں بھی اپنی رحمت لے کے آؤں گا، میں بھی اپنی رحمت لے کے آؤں گا۔ میرے عزیزو، جو چند تصاویر ہم نے آپ کو قرآن کی دکھائیں، اس میں ہمارے اندر تو بہت خامیاں ہیں، ہمارے اندر تو بہت کمیاں ہیں، لیکن ایک یہ آیت ایسی ہے جو ہمیں حوصلہ دیتی ہے، تسلی دیتی ہے، امید دلاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے دین میں کہیں مایوسی نہیں ہے، ہمارے دین میں کہیں مایوسی نہیں ہے، حوصلہ ہے، امید ہے، حوصلہ ہے، امید ہے، آگے بڑھنے کے لیے رہنمائی ہے، مایوسی نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت ایسی ہے جو حوصلہ دے رہی ہے۔ گناہ ہو گئے نا، اللہ کے حکم ٹوٹے نا، مسلمانی پورے طور پہ ہمارے زندگی میں نہیں،
ایمان کی روح پوری طور پہ ہماری زندگیوں میں نہیں، لیکن اگر یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ ہم دل سے مان جائیں، اے اللہ غلط کیا، غلط ہوا، تیری نافرمانی ہوئی، تیرا گناہ ہوا، اے اللہ میں اقراری مجرم ہوں، اگر یہ دل سے کہہ جائے گا میرے عزیزو، تو اللہ تعالیٰ ایسا کریم ہے کہ اس شرمندگی پر اپنی ایسی رحمت دیں گے جو مہینوں نہیں، سالوں نہیں، دہائیوں کے گناہوں کو لمحوں میں ختم کر دے گی۔ دہائیوں کے گناہوں کو اللہ کی رحمت لمحوں میں ختم کر دے گی اگر میرے دل میں یہ سچی شرمندگی موجود۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ بھی عجیب ہے، گناہ کرتا ہے اور پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے اور میں اسے معاف کر دیتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر میں اسے معاف کر دیتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہے، پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں اسے پھر معاف کر دیتا ہوں۔ یہ گناہ کرنا بھی نہیں چھوڑتا لیکن میری رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوتا، گناہ کرنا بھی نہیں چھوڑتا اور میری رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوتا۔ ہاں میرے عزیزو، شیطان مجھے اس لیے محروم کرنا چاہتا ہے کہ میاں سچی توبہ کرے گا تو نے تو کل پھر گناہ کرنا ہے۔ وہ مجھے اتنی بڑی نیکی سے اس لیے محروم کرنا چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کے در سے محروم کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو اگر توبہ بھی کر لے گا تو نے تو کل پھر گناہ کرنا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، جسم میں پسینہ ہو اور آدمی اس لیے غسل نہ کرے کہ پھر پسینہ آ جائے گا، جسم پہ پسینہ ہو اور آدمی اس لیے غسل نہ کرے کہ پھر پسینہ آ جائے گا، کم عقل ہوگا نا۔ عقل مند کیا کرے گا؟ عقل مند یہ کرے گا کہ میاں ابھی تو غسل کر لو، پھر پسینہ آئے گا پھر غسل کر لے۔ کم عقل کیا ہوگا کہ میں غسل کیوں کروں، پھر پسینہ آ جائے گا، یہ کم عقلی ہے۔ عقل مندی کیا ہے؟ میاں ابھی جو پسینہ آیا ہے، بدبو آ رہی ہے، جسم خراب ہو رہا ہے، غسل کر لوں یہ تو دور ہو جائے، اور دوبارہ پسینہ آ جائے گا پھر غسل کر لوں گا۔ میرے عزیزو، ہمارے دماغ پہ، ہمارے دل پہ اور ہمارے اعضاء اور جوارح پہ جو گناہوں کا پسینہ ہے نا، اسے تو آج سچی توبہ سے صاف کر لینا۔ ہمارے دماغ پہ، ہمارے دل پہ، ہمارے اعضاء اور جوارح پہ جو گناہوں کا پسینہ ہے، اسے آج تو توبہ سے غسل دے دیں، اسے آج تو توبہ سے غسل دے دیں بھائی، آج تو صاف کر کے اٹھے نا، پھر اگر پسینہ آئے گا گناہوں کا پھر توبہ کر لیں گے۔ اگر کوئی نادان اس لیے غسل نہیں کرتا کہ پسینہ پھر آئے گا، آپ بتائیے آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ عقل مند تو نہیں کہیں گے نا، آپ اس کو عقل مند تو نہیں کہیں گے، آپ اسے عقل مند نہیں کہیں گے۔ قسم خدا کی وہ آدمی بھی عقل مند نہیں ہے جو توبہ صرف اس وجہ سے نہیں کرتا کہ مجھ سے پھر گناہ ہو جائے گا، وہ آدمی بھی عقل مند نہیں ہے، اس کی عقل بھی گناہوں کی نحوست سے خراب ہو گئی ہے، جو توبہ اس لیے نہیں کرتا کہ پھر گناہ کر لوں گا۔ ارے بھائی، آج تو سچی توبہ کا غسل لے لے، آج تو سچی توبہ سے غسل لے لے اور اپنا دل دماغ کو گناہوں سے پاک کر لے، اور اگر پھر غلطی ہو گئی، پھر یہ گناہ کا پسینہ آیا، پھر توبہ کر لیں، پھر توبہ کر لیں گے۔ تو میرے عزیزو، تین چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، تین چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نماز کا وقت ہو تاخیر نہ کرو، میت کی قبر تیار ہو تاخیر نہ کرو، اور توبہ کی توفیق مل رہی ہے، توبے کی گھڑی موجود ہے، اللہ نے فرصت دے رکھی ہے، توبہ کی تاخیر نہ کرو، اس لیے کہ ایک گناہ کی ظلمت دوسرے کو کھینچتا ہے، تیسری کو کھینچتا ہے،
ڈر لگتا ہے کہ اس گناہ سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے جس سے کہیں دل مردہ ہی نہ ہو جائے، جس سے کہیں دل کی زندگی ختم نہ ہو، پھر اسے آپ دستک بھی دیں، پھر اسے ٹھوکر بھی ماریں، پھر اسے عبرت کے نقشے بھی دکھائیں، یہ عبرت نہیں پکڑتا، یہ عبرت نہیں پکڑتا۔ اس لیے میرے عزیزو، توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ گناہ بڑے ہیں۔ وحشی ابن حرب ابھی تک وہ سید نہیں بنے، ہاں سید بعد میں بنے، حضرت نہیں بنے، ابھی رضی اللہ نہیں بنے، ابھی وحشی ہیں۔ ان کے ہاتھوں سے حضور کی چچا کا قتل ہو گیا۔ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی شان ہے، دل کی دنیا بدل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھا کہ یا رسول اللہ، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن قرآن کی یہ آیتیں سامنے آتی ہیں تو ہمت نہیں کر پاتا کہ میری پتہ نہیں اسلام قبول ہوگا یا نہیں ہوگی، میری بھی توبہ قبول ہوگا ہی نہیں ہوگی۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ میں نے تو شرک بھی کیا ہے، میں نے تو ناحق قتل بھی کیا ہے، میں نے تو زنا بھی کیا ہے، یہ آیتیں مجھے روک رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری، الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ ٹھیک ہے یہ سارے گناہ کیے، لیکن توبہ سچی کر لی اور عمل صالح کر لیا، اللہ معاف کر دے گا۔ جب یہ آیت آئی، حضرت وحشی کے پاس بھیجی تو کہنے لگے اس میں تو یہ لکھا ہے توبہ کے بعد عمل صالح کر لو۔ پتہ نہیں توبہ کے بعد میں عمل صالح کر بھی پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ کی طرف سے ایک اور آیت آ گئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے جس کو چاہے۔ تو حضرت وحشی فرمانے لگے جس کو چاہے، پتہ نہیں اللہ مجھے چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے۔ قرآن کی ایک اور آیت آئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ ایسی طاقتور عبادت، سالوں کی محنت، سالوں کے گناہ، اور ایسے گناہ نہ ابا کو بتا سکتا ہوں، نہ اماں کو بتا سکتا ہوں، نہ دوستوں کو بتا سکتا ہوں۔ تصویر سامنے آ جائے شرمندگی سے آنکھیں نہ اٹھا سکوں۔ اللہ کی نظر میں سب کچھ ہے نا بھائی، اس کی نظروں سے تو کچھ نہیں اوجھل۔ وہ کہتا ہے ندامت لے کے آ، صرف گناہ نہیں معاف کروں گا، صرف گناہ نہیں معاف کروں گا، تیرے نامہ اعمال سے مٹا بھی دوں گا، تاکہ کل قیامت میں تجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، کہیں تجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اور بھائی کچھ تو ایسی توبہ کرتے ہیں کہ 60 سال گناہوں میں گزارے، 40 سال گناہوں میں گزرے، کچھ ایسی توبہ کر لی اللہ نے جتنے گناہ کیے تھے اتنی نیکیاں اس کو لکھ دی، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ کرم دیکھیے، رحمت دیکھیے، نوازشات دیکھیے، لیکن سب سے بڑی عبادت طاقتور توبہ، سچی توبہ۔ میرے عزیزو، مسلمان نیکیاں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ اپنا گھاٹا یوں کرتے ہیں کہ اپنے گناہوں پہ توبہ نہیں کرتے۔ کتنی بھی آپ نفلی عبادت کر لیں، اس کی مثال طاقت کی دوائی، جب تک آپ زہر کی چمچ کھانا نہیں چھوڑیں گے صحت نہیں ملے گی، ایمانی صحت نہیں ملے گی۔ جب تک زہر کا چمچ نہیں چھوڑیں گے طاقت کی دوائیاں جسم کے لیے کام نہیں آئیں گی۔ اس پہ توبہ نہیں کرتا۔ ایمان کا بیج کاشتکار زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے، پانی بھی دیتا ہے اور اسے کھاد بھی دیتا ہے،
لیکن اس بیج کو زہریلے کیڑے سے نہیں بچائے گا تو اس بیج سے نکلنے والا درخت ہرا بھرا نہیں ہوگا، اس پہ پھول نہیں آئیں گے، اس پہ پھول نہیں آئیں گے، اس پہ پھل نہیں آئے گا۔ میں نے ایمان کے اس بیج اور اس درخت کو پانی تو دیا، نیکیاں تو دیں، عبادات تو دیں، نیکیاں تو دیں، نفلی عبادات تو دیں، لیکن اسے زہریلے کیڑے سے، زہریلے گناہ سے نہیں بچایا۔ میرے عزیزو، اس ایمان کے درخت پہ بہار نہیں آئے گی کہ یہ ایمان آپ کو راحت بھی دے دے، یہ ایمان آپ کو سکون بھی دے دے، یہ ایمان آپ کے گھر میں محبت بھی لائے، یہ ایمان آپ کی زندگی میں چین بھی لائے، یہ آپ کی زندگی میں شکر بھی لائے، یہ ایمان آپ کی زندگی میں سچائی اور دیانت بھی لائے۔ یہ خوبصورت پھل اس لیے نہیں آ رہا ہے میرے ایمان کے درخت پہ کہ وہاں زہریلا کیڑا گناہ کا ہے جس سے ایمان کے درخت میں بہار نہیں آ رہی، اس پر اسپرے کرنا پڑے گا، اس کیڑے پہ اسپرے کریں گے تب درخت میں بہار آئے گی۔ تو میرے عزیزو، مجھے بھی اپنے اس زہریلے کیڑے پر گناہ، اس توبہ کا اسپرے کرنا ہوگا۔ جب تک وہ کیڑا نہیں مرے گا گناہ کا، زہر ختم نہیں ہوگی، ایمان کی تازگی نہیں آئے گی، ایمان کی تازگی نہیں آئے گی۔ اور جب ایمان کی تازگی نہیں تو پھر ایمان کا میٹھا پھل کہ میرے گھر میں سکون ہو، میرے دل میں اطمینان ہو، میرے بچوں میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، میرے گھروں میں محبتوں کی خوشیاں ہوں، میری زندگی میں لطف ہو، میری زندگی کے لیے آسانیاں ہوں، نہیں آئے گی۔ یہ ساری چیزیں صحت مند ایمان کے ساتھ ہیں، صحت مند ایمان کے ساتھ۔ تو یہ میرے عزیزو، ان گھڑیوں کی سب سے بڑی عبادت سچی توبہ ہے۔ اللہ کے نبی غزوے سے واپس آ رہے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ایک چڑیا اڑی، اس نے چونچ میں مٹی دی، قریب میں نہر بہہ رہی تھی، اس نے وہ مٹی وہاں پھینکی، پھر لی، پھر پانی میں پھینکی، پھر لی، پھر اس میں پھینکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اپنے مسلمانوں سے جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ دیکھا چڑیا کو، یہ پیغام دے رہی ہے، یہ پیغام دے رہی ہے تمہارے گناہ بہت صحیح، لیکن ان کی حیثیت ایسی جیسے چونچ میں یہ مٹی، اور اللہ کی رحمت کی مثال ایسی جیسے یہ نہر میں بہنے والا پانی۔ تمہارے گناہوں کی کیا حیثیت ہے؟ تمہارے سالہ سال کے گناہوں کی اللہ کی رحمت کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ لیکن میرے عزیزو، توبہ ہو، اللہ تعالی گناہگار کو معاف کر دیتا ہے، گناہگار کو معاف کر دیتا ہے۔ گناہگار کیسے کہتے ہیں؟ اے اللہ غلط ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، میں غلط کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ باغی کو معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ باغی کو نہیں معاف کرتا جو گناہوں میں سرکشی کرتا، جو گناہوں میں فخر کرتا ہے، جو گناہوں میں اسٹیٹس سمجھتا ہے، جو گناہوں پہ اصرار کرتا ہے۔ باغی کی معاف نہیں ہے، گناہگار کی معافی ہے، کیسا ہی گناہ کیوں نہ ہو گیا ہو، لیکن اگر سچی ندامت ہے، معافی ہے۔ خطرہ اس کا ہے جو گناہ میں سرکشی کرتا ہے، نوٹ ٹوٹا ہوا ہو، پھٹا ہوا ہو، بینک میں جائے گا دوسرا مل سکتا ہے، لیکن لے کر اس کے سامنے پھاڑ دے، جرم ہے۔ عدالت میں معافی مانگ لے، مل سکتی ہے، لیکن کہہ دے میں اپنے جرم سے باز نہیں آؤں گا، جرم کی بھی سزا ملے گی، عدالت توہین عدالت کی بھی سزا ملے گی، باغی ہے۔ تو میرے عزیزو، مسلمان باغی نہیں ہوا کرتا، مسلمان نادم ہوا کرتا ہے، مسلمان اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوا کرتا ہے۔ تو دل کی سچائی کے ساتھ ان گھڑیوں میں اللہ سے معافی مانگ، ان گھڑیوں سے اللہ سے معافی مانگ۔ مسلمان کی تصویر بھی دکھائی، باپ کی تصویر بھی دکھائی، بیٹے کی تصویر بھی دکھائی، ہم کہاں کھڑے؟ ایک نوجوان کی تصویر بھی دکھا دیتا ہوں، ایک نوجوان کی تصویر بھی دکھا دیتا ہوں۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی
کیدہن اصب الیہن واکم من الجاہلین. یہ بھی ایک نوجوان ہے اور اس نوجوان کو گناہوں پہ آمادہ کیا جا رہا ہے اور پیچھے حسن بھی ہے، دولت بھی ہے اور اقتدار بھی ہے. تینوں چیزیں بڑی پرکشش ہیں. گناہوں پہ آمادہ کیا جا رہا ہے، دولت بھی ہے، حسن بھی ہے، دولت بھی ہے، حسن بھی ہے، اقتدار بھی ہے. لوگ دولت پہ فروخت ہوتے ہیں، لوگ اقتدار پہ فروخت ہوتے ہیں، لوگ حسن کے سامنے گر جاتے ہیں. تینوں چیزیں بڑی پرکشش ہیں. لیکن نوجوان ہے، سبحان اللہ، کہتا ہے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے اللہ، میں جیل کی کال کوٹری برداشت کر لوں گا، اس لیے کہ اقتدار تھا کہ اگر گناہ نہ کیا جیل میں ڈال دوں گا. اقتدار ہے، گناہ نہ کیا جیل میں ڈال دوں گا. نوجوان کہتا ہے اے اللہ، جیل کی کوٹری برداشت، وہاں کی بھوک برداشت، وہاں کی تکلیف برداشت، وہاں کی تنہائی برداشت، لیکن میں اپنی جوانی داغدار نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنا خون گندا نہیں کر سکتا، میں اپنی پاک دامنی عیبدار نہیں کر سکتا. اے اللہ، یہ ساری چیزیں برداشت ہیں، لیکن جوانی گندی ہو جائے یہ مجھ سے برداشت نہیں. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے الشاب نشا فی عبادت اللہ فهو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. جس جوان کی جوانی اللہ کی بندگی میں پروان چڑھی، اللہ کی فرما برداری میں اس کی جوانی پروان چڑھی، اللہ اسے اس دن اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن سوائے عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. کہنے میں بوڑھے کا بھی سجدہ ہے، جوان کا بھی سجدہ ہے. کسی کو بڑھاپے میں سجدہ مل جائے غنیمت ہے، اور کسی کو جوانی میں بھی ملا، بڑھاپے میں بھی ملا، وہ بھی بڑا خوش نصیب ہے. جوانی کا سجدہ، بڑھاپے کا سجدہ، دیکھنے میں دونوں سجدے ہیں، لیکن ایسا ہی ہے جیسے ایک من سونا اور ایک من لوہا، دونوں کی قیمت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جوانی ہڈیوں میں گودا، شباب ہڈیوں رگوں میں گرم خون، رگوں میں گرم خون، جیب میں پیسہ اور صحت اور قوت اور حسن، اور برائی قدموں میں آ جائے اور پھر یہ نوجوان پیچھے ہٹ جائے. ایسے نوجوان پہ اللہ بھی فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں. تو میرے عزیزو، یہ موسم ہے اللہ تعالیٰ سے سچی صلح کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے سچی دوستی کرنے کا موسم ہے. بالکل نہ گھبرائیے، غلطی بہت بڑی ہوئی ہے، گناہ بہت بڑا ہوا ہے، غلطی بہت بڑی غرق کر بیٹھا ہوں، لیکن میرے عزیزو، اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑھ کر، اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑھیا ہے. بس توبہ ہو جائے، شرمندگی دل کی سچی ہو، سچی توبہ، اپنے کیے پہ ندامت، اپنے کیے پہ ندامت. آنکھوں سے آنسو آ جائے بہت بڑھیا بات ہے، ورنہ دل رو جائے تب بھی جسم سے ایسے گناہ صاف ہوتے ہیں اور گرتے ہیں جیسے درخت کے پتے خزاں کے موسم میں گرتے. اگر کوئی آدمی ندامت سے اکیلے بیٹھ کے اللہ کے سامنے رو جائے، اللہ اب نہیں ہوگا، جو ہوا بہت غلط ہوا، آئندہ نہیں کروں گا، اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہوں، اس پہ رو جائے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو اور آنسو بہہ جائے، اللہ کے نبی فرمانا کہ اللہ اس چہرے کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے. فرمایا سوئی کے سرے کے برابر بھی اگر کسی کا آنسو چہرے پہ آ گیا، اللہ اس چہرے کو جہنم پہ حرام کر دیتا. ندامت کے آنسو کی اتنی قیمت ہے، جو چیز مارکیٹ میں نہیں ہوتی اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اللہ کے دربار میں ندامت نہیں ہے. جب بندے کی طرف سے اللہ کے دربار میں ندامت جاتی ہے تو اللہ اس کی قیمت ہی بہت لگاتا ہے. اللہ کے ہاں ندامت نہیں ہے، جب بندے کی طرف سے اس در پہ ندامت جاتی ہے اللہ اس کی قیمت ہی بہت لگاتے ہیں. تو بہت طاقتور عبادت ہے میرے عزیزو، سچی معافی مانگ، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لینا، اور کر لو بھائی، کر لو. کس چیز کی انتظار ہے؟ کیا
ایسی زندگی کی انتظار ہے کہ ایسا دولت آ جائے کہ آدمی کو سرکش بنا دے، یا ایسی زندگی کا انتظار ہے کہ آدمی ایسا بیمار پڑ جائے کہ کسی کام کا نہ رہے، یا ایسے بڑھاپے کا انتظار ہے کہ ہوش ہی اڑا دے، یا موت کا انتظار ہے جو مہلت ہی نہ دے۔ آج اللہ رب العزت نے صحت، موقع، خوشحالی، وقت، زندگی، فائدہ اٹھائیے نا۔ دو چیزوں کے جانے میں کچھ دیر نہیں لگتی، کب صحت چلی جائے اور کب موت آ جائے، کچھ نہیں پتا، سویا اور صبح بیمار اٹھا، گھر سے دفتر نکلا واپس نہیں آیا۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے، ایسی توبہ کر لی کہ اس کے پوری جسم کو گناہوں کی گندگیوں سے غسل ہو گیا، صاف ستھرا، چمک گیا، خوبصورتی آ گئی۔ اور جاتا کیا ہے؟ جانا تو کچھ نہیں ہے، پھر اگر پسینہ آتا ہے پھر غسل کر لینا، پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کر لینا۔ اللہ تعالیٰ گناہ نہیں معاف کرتا، صرف فرمایا ان اللہ یحب التوابین، توبہ کی اور ٹوٹ گئی، توبہ کی اور ٹوٹ گئی، توبہ کی اور ٹوٹ گئی، اللہ صرف معاف نہیں کرتا، ایسے توبہ کرنے والے کو اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے، جو بار بار توبہ توڑتا ہے لیکن توبہ کرنا نہیں چھوڑتا، توبہ کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، گناہ پہ اصرار نہیں کرتا، گناہ پہ فخر نہیں کرتا، گناہوں پہ اتراتا نہیں ہے، نادم ہے۔ تو ایسا بڑا انعام اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، ہم لینے والے بنے۔ ایسی عظیم الشان عبادت، طاقتور، آج موقع ہے ہمیں ایسی سچی توبہ کرنی ہے۔ اچھی بات ہے اکیلے 2 رکعت نفل پڑھے توبہ کی نیت سے، اور پھر بیٹھ گئے اور پھر اللہ سے مانگے۔ مانگنے کا ایک طریقہ ہے، جب بھی دعا کریں، دعا میں اللہ کے ناموں کو پکاریں، اچھے اچھے ناموں کو، اچھے اچھے ناموں سے اللہ کی تعریف کریں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں۔ اور پھر تیسرا ادب جو سب سے اہم ہے، کسی بھی چیز سے اللہ سے مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، سچی توبہ کریں، کیونکہ جب تک آپ اللہ کے دوستوں میں نہیں آئیں گے تو آپ کو حق نہیں بنتا کہ آپ اللہ سے کچھ مانگیں۔ پہلے سچی توبہ کر کے دوستوں میں آئیں، اس لیے کہ جو بھی میری زندگی میں گناہ ہے اللہ کی کسی دشمن کا ہے۔ نماز نہیں پڑھتے، کافر نہیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے، مشرک نہیں دیتے تھے، زنا کرتے تھے، ہاں، اور ہم جنس پرست تھے، قوم لوط کیا کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، قوم شعیب کرتی تھی۔ ہر گناہ کسی اللہ کی نافرمان قوم کا وراثت میں آیا ہے میری زندگی میں۔ پہلے میں دشمن کی یہ عادت نکالوں گا، دوستوں میں آؤں گا، پھر اللہ سے دعا کروں۔ اس لیے دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ کی حمد کرے، درود شریف پڑھے، اور سب سے پہلے پھر اللہ سے معافی مانگے، پھر اس کے بعد دنیا مانگے، صحت مانگے، خوشحالی مانگے، نعمتیں مانگے، جو مانگنا ہے، دنیا کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں مانگے۔ لیکن دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے، میں گناہوں پہ اصرار کروں، گناہوں میں سرکشی کروں، اور پھر دعا کروں۔ یہ تو ایسا ہی بھائی کہ میں دشمن کی صف میں کھڑا ہوں اور پھر میں دوسرے سے مدد مانگ رہا ہوں، میں انڈیا کی فوج اور نشانے اور گولوں کے درمیان کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، پھر دیکھو آدمی مرتا ہی نہیں مرتا۔ دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے، دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے، بشرطیہ کہ دل کے اندر یقین بھی ہو کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح دعا کے الفاظ بھی ٹھیک ہوں، کرنے والا ہے معافی کو پسند بہت کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، اللہم انی اسألک العفو، اللہ مجھے معاف فرما دے، آگے والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، مجھے دنیا آخرت میں عافیت نصیب ہے۔ پہلے معافی مانگی ہے، یہ اللہ کے نبی کے دعا امت کو نصیحت ہوتی ہے کہ اللہ سے مانگنا کیسے، اللہ سے مانگنا کیسے۔
تو میرے عزیزو، یہ راتیں توبہ کی ہیں، یہ راتیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ہیں، یہ راتیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی ہیں۔ تو دعا کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے توبہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی صف، اور اللہ کرے آپ کا آنسو نکلے اور آپ کی شرمندگی کا اللہ کو پسند آ جائے، اور اس کی برکت سے میرے عزیزو آپ مسجد سے ایسے نکلیں گے جیسے آپ اماں کے پیٹ سے آئے۔ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہمارے سچے نبی نے بتایا۔ اگر آپ نے 4 شرطیں پوری کر لی، اپنے کیے پہ شرمندگی، آئندہ نہ کرنے کا عزم، جو گناہ کر رہا ہوں آج کے بعد نہیں کروں گا، اور مخلوق کے خدا کے جو حقوق رہتے اور جو ذمہ داریاں ہیں، جو حق تلفیاں ہیں، ان کو ادا کرنے کا اہتمام، اس کا عہد اگر آپ نے سچے دل سے کر لی تو یقین جانیں سچے نبی نے بتایا سچی توبہ کرنے والا ایسا جیسے ابھی اماں کے پیٹ سے نکلا۔ تو آپ بھی اللہ کے گھر سے ایسے نکل سکتے ہیں۔ بلکہ اس سے آگے کی بات بتاؤں، ولی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ وہ گناہ کرتا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ گناہ ولی سے گناہ نہیں ہوتا، ولی سے بھی گناہ ہوتا ہے، نیک آدمی سے بھی گناہ ہوتا ہے، لیکن وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے، فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ تو ولی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے سچی توبہ کر لی، اسی لمحے آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ بتائیے اس سے بڑی طاقتور کون سی عبادت ہو سکتی؟ اگر آپ نے سچی توبہ کر لی، اسی لمحے آپ اللہ کی ولی بن سکتے۔ کتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہو، اور پھر ان راتوں کے اندر طبیعت نیکی کی طرف لگتی بھی ہے، تبھی تو اللہ نے بلا لیا، ہم جیسے لوگ بھی آ گئے۔ ان راتوں میں نیکی کی طرف طبیعت لگتی بھی ہے۔ شاید غیر رمضان میں ہمیں یہ موسم نہ ملے، یہ موقع نہ ملے، دل کی یہ کیفیت نہ ہو، دل کا یہ حالت نہ ہو۔ یہ تو اللہ کی رحمت کے شمعانے لگے ہیں، طبیعت بھی چاہ رہی ہے، نیکی بھی اندر ہے، سکون بھی مل رہا ہے، ایک طبیعت میں ٹھنڈک بھی ہے۔ تو میرے عزیز، حرف غلط کی طرح قلم پھیر دے، 50 سالہ زندگی پر حرف غلط کی طرح قلم پھیر دے۔ آج کے بعد اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں، اور پھر شیطان کا وسوسہ آئے کہ گناہ ہو جائے گا، تو بھائی بھوک لگتی تو دوبارہ کھا لیتے ہیں، پیاس لگتی تو دوبارہ پی لیتے ہیں، کپڑے گندے ہوتے ہیں دوبارہ پہن لیتے ہیں۔ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم دیر نہیں کریں گے، فوراً توبہ کر لیں گے۔ تو یہ عبادت کرنے کی ہے میرے عزیزو سب سے بڑی طاقت۔ 2 رکعت نفل پڑھیں اور سچی توبہ کی نیت سے پڑھیں، اور اللہ سے پھر بیٹھ کے سچی توبہ کریں، پھر 2 رکعت پڑھیں، اور اس سے اللہ سے توبہ پر استقامت مانگیں، اس سچی توبہ پہ اللہ سے استقامت مانگیں۔ یہی گھڑیاں ہیں توبہ کرنے کی بھی اور استقامت کی بھی، یہی گھڑیاں ہیں۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں، پوری امت اسلامیہ کے لیے دعا کریں۔ تو یہ وقت ہے عبادات کا، ہم دعا کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ حضرات انفرادی طور پہ، اوپر بھی جگہ ہے، اوپر بھی وہاں لائٹ بھی نہیں ہے، تاکہ آپ یکسوئی کے ساتھ وہاں بیٹھ کر خوب اللہ کو منائیں انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا، ہمارے دلوں کی سیاہی کو دور فرما دے یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے ہمارے دلوں کو، ہماری دلوں کی سختی کو دور فرما دے۔ اے مولا کریم، ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما دے یا ارحم الراحمین، ہمارے دلوں میں اپنی غلطیوں پہ سچی شرمندگی پیدا فرما، سچی ندامت پیدا فرما۔ اے مولا کریم، سچی شرمندگی پیدا فرما، سچی ندامت نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہمیں توبۃ نصوحا، پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمیں گناہوں کی گندگیوں سے اور گناہوں کی نحوستوں سے اور اس نجاست سے اے مولا پاک زندگی نصیب فرما۔ مولا
کب تک گناہوں کی آگ میں جلیں گے اور بے چینی کی زندگی گزاریں گے اور بے سکونی کے ساتھ رہیں گے اور آپس کی نفرتوں کی زندگی اے مولا کریم اس آگ میں جلتے رہیں گے۔ ہمیں ایمان کی حرارت نصیب فرما، ہمیں ایمان کی ٹھنڈک نصیب فرما مولا کریم، ہمیں ایمان کی زندگی کی راحت عطا فرما، ہمیں ایمان کی زندگی کا سکون نصیب فرما، ہمیں ایمان کی برکت سے باہمی محبتیں عطا فرما، ہمیں ایمان کی دولت سے باہمی اتفاق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے بوڑھے نوجوان اے مولا سبھی تیرے در پہ آئے ہی اس لیے ہیں، تجھے منانا چاہتے ہیں، تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اے مولا تو اپنا کرم فرما، رحم فرما، ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنی فرما برداری عطا فرما، ہمیشہ کے لیے اپنے در پہ جھکنا نصیب فرما، ہمیشہ کے لیے اپنی یاد نصیب فرما۔ مولا ہمیں اس مبارک گھڑیوں سے جو برکتیں اور رحمتیں ہیں اے اللہ اس سے محروم نہ فرما، ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمیں بے دینوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما۔ مولا ہم تیرے رحمت کے محتاج ہیں، اے مولا کریم تیری بخشش کے فیصلوں کے محتاج ہیں۔ مولا ہم سے خطائیں بہت، ہم سے غلطیاں بہت ہوئیں، گناہ بڑے ہوئے، لیکن مولا تیری رحمت سے امید ہے، مولا ہم سب کی کامل بخشش فرما دے۔ اے مولا کریم ہم سب کی کامل بخشش فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے بچیوں کی بخشش فرما دے، انہیں بھی نیک بنا دے، نیکیوں سے انہیں مناسبت نصیب فرما، نیکوں سے انہیں تعلق نصیب فرما۔ مولا کریم جو ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، اے اللہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا آسان فرما۔ آج تک جو اولاد کی تربیت میں، تعلیم کے فیصلوں میں غلطی ہوئی، اپنی رحمت سے اس جرم کو معاف فرما۔ مولا ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے مولا کریم اولادوں کے آزمائشوں سے محفوظ فرما، اولادوں کی نافرمانیوں سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے گھروں میں 100% دین زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین دین پہ چلنا آسان فرما۔ اے مولا کریم تمام حاضرین کی اور تمام سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ مولا کریم پورے دین پہ چلنا آسان فرما۔ یہ مقدس مہینہ ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا، ہم سب کی تربیت کا ذریعہ بنا، ہمارے ایمان کی تازگی کا ذریعہ بنا۔ اے مولا کریم گناہوں سے پاک اور تقوی کی زندگی کا ذریعہ بنا۔ یا ارحم الراحمین اس رات کے جو چند گھنٹے باقی ہیں اے اللہ جو تیری عبادت تجھے پسند ہے، ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما، ہمیں خلوت کا رونا نصیب فرما، ہمیں تنہائیوں کا رونا نصیب فرما۔ اے مولا ان گھڑیوں میں ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیں توبہ کی توفیق سے محروم نہ فرما۔ اے مولا کریم ہمیں ندامت سے محروم نہ فرما، اے مولا کریم ہمیں سچی شرمندگی سے محروم نہ فرما۔ یا ارحم الراحمین یہ چند گھڑیاں اے مولا ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما، اور سب سے طاقتور عبادت سچی معافی، سچی توبہ اے اللہ اس نعمت سے، اس دولت سے، اس عبادت سے محروم نہ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں ان چند دن باقی ہیں انہیں قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما، جیسے آپ کو عبادت جس کیفیات کے ساتھ اور جس ندامت کے ساتھ آپ کو پسند ہے ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اس گھڑیوں کی برکتیں، رحمتیں ہمیں، ہمارے ملک کو اور پوری امت اسلامیہ کو عطا فرما۔ اے مولا ہمارے ملک پہ رحم فرما، اے مولا کریم ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، یا ایمان اسلام کا بول بالا فرما، نفرتوں کو ختم فرما، بے دینی کو ختم فرما، جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بو رہے، بے حیائی اور بے دینوں کو پھیلا رہے، ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی کی اور نفرتوں کی سازشوں کو ختم فرما۔ یا ارحم الراحمین پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما۔ مولا کریم دنیا بھر میں جہاں کئی مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد اور نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے مولا کریم ان کے لیے دلوں میں سکینہ نازل فرما، ان کی مشکلات آسان فرما، دشمنوں کے ظلم سے ان کی حفاظت فرما، ان کے قربانیاں شہادتوں کے بدولت
امت میں دینی بیداری پیدا فرما، اسلامی وحدت پیدا فرما یا ارحم الراحمین۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں میں جتنی خیریں مانگی ہمیں نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، جو خیریں ہمارے لیے بہتر تھیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ پائے وہ بھی ہمارے لیے جو بہتر ہوں ہمیں عطا فرما دے یا ارحم الراحمین۔ ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعین برحمتک یا رب۔ بھئی ہماری پھر گزارش ہے کہ اس کو رات کی اختتام نہ سمجھیے، بلکہ اپنی انفرادی عبادت میں اور خاص طور پہ انفرادی توبہ کے نوافل اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگنا، یہ ہم سب کے لیے اس وقت بہت مبارک وقت ہے اور گھڑیاں ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔